نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون۔ میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ بے شک میں بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور بے شک میرا عذاب بھی بڑا ہی دردناک ہے۔ اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں سے متعلق بھی آگاہ کر دو۔ جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا۔ اس نے کہا ہم تو آپ لوگوں سے اندیشہ ناک ہیں۔ وہ بولے کہ آپ کوئی اندیشہ نہ کریں، ہم آپ کو ایک ذی علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔ وہ بولا کہ کیا جب کہ مجھ پر بڑھاپا آ چکا آپ لوگوں نے یہ بشارت دی تو یہ کس بل پر بشارت دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو ایک امر واقعی کی بشارت دی ہے تو آپ نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ اس نے کہا کہ اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا اور کون نا امید ہو سکتا ہے؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون۔ اس نے پوچھا اے فرستادو آپ لوگوں کے سامنے مہم کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، پس آل لوط اس سے مستثنا ہیں۔ ہم ان سب کو بچا لیں گے بجز اس کی بیوی کے، اس کو ہم نے طاق رکھا ہے، وہ بے شک پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون۔ تو فرستادے جب آل لوط کے پاس پہنچے اس نے کہا آپ لوگ تو اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم تمہارے پاس وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے باب میں یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے تھے، اور ہم تمہارے پاس ایک شدنی لے کر آئے ہیں، اور ہم بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، تو تم راتوں رات اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ، اور تم ان کے پیچھے پیچھے چلیو، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھے، اور وہیں جاؤ جہاں کے لیے تمہیں حکم ہے۔ اور ہم نے اپنے اس فیصلے سے اس کو آگاہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ کے رہے گی۔ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون۔ اور شہر والے خوش خوش آ پہنچے۔ اس نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں تو تم لوگ مجھے رسوا نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ وہ بولے کہ کیا ہم نے تم کو دوسروں کی آمد و شد سے روکا نہیں تھا؟ اس نے کہا اگر تم کچھ کرنے ہی پر تلے ہوئے ہو تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں۔ تیری جان کی قسم یہ لوگ اپنی سرمستی میں اندھے ہوئے ہیں، تو دن کو نکلتے ہی ان کو ہماری ڈانٹ نے آ پکڑا، اور ہم نے اس سرزمین کا اوپر کا تختہ نیچے کر دیا اور ان پر سنگ گل کی بارش کر دی۔ بے شک اس سرگزشت میں بصیرت حاصل کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور یہ بستی ایک شاہراہ عام پر ہے۔ بے شک اس سرگزشت کے اندر اہل ایمان کے لیے بڑی نشانی ہے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ۔ اور بے شک بن والے بھی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے، تو ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور یہ دونوں ہی کھلی شاہراہ پر واقع ہیں۔ اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے روگرداں ہی رہے، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر چین سے گھر بناتے تھے، تو ان کو صبح تڑکے ہماری ڈانٹ نے آ پکڑا، تو جو کچھ وہ کرتے رہے تھے ان کے کچھ کام نہ آیا۔ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے غایت کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، اور بلا شبہ قیامت شدنی ہے، تو ان سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کرو۔
بے شک تمہارا رب بڑا ہی پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور ہم نے تم کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا کیے۔ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ہم نے ان کے مختلف گروہوں کو جن چیزوں سے بہرہ مند رکھا ہے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو اور نہ ان کی حالت پر غم کرو، اور اپنی شفقت کے بازو اہل ایمان پر جھکائے رکھو، اور کہہ دو کہ میں تو بس ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح ہم نے ان تقسیم کر لینے والوں پر بھی اتارا تھا جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ تو تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے ان کے ان اعمال کی باز پرس کریں گے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ تو جو کچھ تمہیں حکم ملا ہے اس کو آشکارا طور پر سنا دو اور مشرکوں سے اعراض کرو۔ ہم ان مذاق اڑانے والوں سے جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود شریک کرتے ہیں تمہاری طرف سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں، سو وہ عنقریب جان لیں گے، اور ہم کو معلوم ہے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، تو تم اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے بنو، اور اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو یہاں تک کہ امر یقینی تم پر آشکارا ہو جائے۔